बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा बड़ा अहम तरीन दिन होने जा रहा है। एक जानिब तो इस्लामाबाद में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है या नज़रबंद, इन दोनों में से किसी एक चीज पर फैसला होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसे ऑर्गेनिक पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं, उसकी कोई जगह इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रह चुकी और इस वक्त हालात जो है वो आप सबके सामने। आज इंतहाई अहम तरीन दिन हो सकता है। इस हवाले से इमरान खान साहब के साथ क्या करने का इरादा है हुकूमत का, उस पर भी बात करते हैं। जबकि वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया हुआ है, जो कि आज होना है। अब इस इजलास के हवाले से भी मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी ख़ास किस्म की अहम तरीन खबरें हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी नए एजेंडे पर नहीं होना। ये जो पिछला इजलास हुआ था कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की गई थी, ये उसी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एक तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है और जो इस वक्त ज़राए हमें खबरें दे रहे हैं। इस हवाले से भी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो किस तरह का अब रुख इख्तियार करेगा। कल आपके सामने है कि परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने भी रात जो है वो गुजार ली है अब जेल में, या फिर जो उनका है एंटी करप्शन का थाना, उसमें एंटी करप्शन पुलिस की तहवील में। और इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब के साथ दूसरी जानिब आप देखें कि जो लोग इस वक्त डटे हुए हैं उन्हें मजीद विक्टिमाइज भी किया जा रहा है। इसके अंदर भी कोई दूसरी राय नहीं है। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब के लिए क्या ऑप्शंस जो हैं वो महदूद हो जाते हैं, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल होगा। अच्छा, अभी मेरे पास एक खबर भी पहुंची है और एक अपडेट भी है कि कौमी सलामती कमेटी का जो होने वाला इजलास है, ये इजलास मुलतवी किया गया है। अलबत्ता ज़ाहिर बात है कि इजलास कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। तो इस इजलास के मदरजात फिर भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि इस इजलास में क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, जो सबसे अहम तरीन खबर है वो यही है कि सबसे पहले आपके सामने मैं खबर रख देता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ये कल रात की खबर है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। और इससे कबल होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जो कि उस टाइम पे भी आई डू रिमेंबर के जुमे को होना था और फिर वो पोस्टपोन किया गया, मुलतवी किया गया और उसके बाद उसका एक प्रेस रिलीज आया और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बाद, खास जो एक स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका एलामिया आया। अगले दिन आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग जो है वो कन्वीन हुई, उसका एलामिया आया। दोनों मुमासलत रखते थे, उसी की कॉन्टिन्यूएशन था। और इस सब के अंदर फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायीद की गई थी, जबकि वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के जो फैसले हैं उनकी तौसीक भी कर दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो नई खबर आई है अभी लेटेस्ट वो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया के बाइस मुलतवी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम को तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। अब वज़ीर आज़म का स्केड्यूल कोई ऐसा तो वैसे नहीं होता कि, और ये तुर्की का दौरा जो है वो ऐसे तो है कोई नहीं कि चलो उठो बाहर से कुछ खा के आ जाते हैं और बस चलो बाहर से कोई फिर के आ जाते हैं कि आम आपका बैठे बैठे प्लान बन गया या किसी की तरफ आप खाने पे जा रहे हैं। ये रियासती सतह पर जब वज़राए आज़म या किसी भी हेड ऑफ द स्टेट जो है उसका दौरा होता है किसी मुल्क का, तो वो पहले प्री प्लान्ड होता है। तो अगर वो स्केड्यूल में था तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ये बुलाई ना जाती, और अगर बुलाई गई थी तो आप ऑब्वियसली टाइम मैनेज हो सकता है, दिन में भी हो सकती है, जुम्मे से पहले भी हो सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें शायद अभी मजीद चीज़ों का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के वाले से भी कह रहे हैं कि जी इसके अंदर आर्मी एक्ट पर दबाव जो है, जो कि अंदरूनी और बैरून मुल्क से आ रहा है, उस पर भी बात होनी है और IMF के साथ मामलात जो है वो भी उठाए जाने हैं और अफगानिस्तान जो है उससे मुतल्लिक मामलात जो है वो भी ज़ेरे गौर आने हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ साफ़ी हैं
وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات بھی ہونی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہیں اور عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ مزید نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں ملک کے اندر، یعنی کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی رسک ہوئے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ انہیں سن کر مشتعل ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اب یہ ایک سینئر صحافی ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کے بڑے قریب سے ہو جاتے ہیں، یعنی ان ایسپیکٹس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بھی ڈسکس ہونا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو پچھلا اعلامیہ تھا اور اس سے پہلے جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس آئی تھی، بڑا مناسب اعلامیہ تھا، اور اس اعلامیہ کے اوپر اس طرح سے یہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں کہ آپ کیٹیگوریکلی چیزوں کو آپ واضح بھی کر دیں، اپنی پالیسی جو ہے اسے بھی واضح کر دیں، اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے، اس سے پہلے ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ ہوئی، اس کے اعلامیے میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے بہت کچھ ڈلوانے کی کوشش کی تھی لیکن حکومت نہیں ڈلوا پائی تھی، اور بہت کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن obviously آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب وزیر اعظم صدارت تو کر رہے ہوتے ہیں، ایک جانب کچھ عام ترین وزراء بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہیں آپ کے جوائنٹ چیف، آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف، ڈی جی ISI، ڈی جی MI یا اہم ترین جو بھی ریلیونٹ اس چیز کے حوالے سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں، ظاہری بات ہے کہ بڑے دنوں سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر یہ تانے بانے جو ہیں اور وہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کو وہ ہیٹ آف دا مومنٹ نہیں تھا، وہ ایک ان آرگنائزڈ یا پھر موب وائلنس نہیں تھی، اور وہ موب کا ایک ریاکشن نہیں تھا۔ بڑا افسوسناک تھا جو بھی تھا ویسے، لیکن اور بڑا تکلیف ہوئی دیکھ کے وہ ساری چیزیں، لیکن اس سب کے اندر یہ اس کے اندر بلڈ اپ کی گئی ہے، جو ایک آپ کہہ لیں کہ کنکلوژن جس پہ جمپ کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے حلقے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارا منصوبہ عمران خان صاحب مارک کر کے ایک ایک جگہ ایک ایک نشان لگا کے دے کے گئے ہوئے تھے، یعنی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس سب کے اندر ملوث ہیں، اور خان صاحب اس سب کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور چونکہ ماسٹر مائنڈ ہیں تو پھر obviously ماسٹر مائنڈ تو منصوبہ بناتا ہے، منصوبے کے ٹائم پہ اگر وہ نیب کی تحویل میں بھی ہے اور منصوبے کے ٹائم پہ اگر وہ اسے ایگزیکیوٹ نہیں بھی کروا سکتا تو اسے اس کیس کے اندر، اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان پہ آرمی ایکٹ بھی لگنا ہے، عمران خان پہ ملٹری کورٹ بھی لگنا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اب یہ کنفرم کر چکے ہیں، آپ کے وزیر دفاع بھی یہ کنفرم کر چکے ہیں، تو اب اس کی جانب بھی تو بڑھنا ہے، اور ایک GIT جو ہے جو DIG انویسٹیگیشن کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس نے بھی عمران خان صاحب کو کور کمانڈر ہاؤس جو ہے جناح ہاؤس پر حملہ اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھراؤ جو ہے اس کیس کے اندر بلایا تھا شامل تفتیش ہونے کے لیے۔ خان صاحب نے اپنے وکلا کی ٹیم کے ذریعے ایک بڑا مناسب جواب بھیجا، لیکن جو GIT ہے اس نے وہ جواب عمران خان صاحب کے وکلا کی جانب سے لینے سے مکمل طور پر واضح طور پر انکار بھی کر دیا تھا۔ یہ چیز بھی ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے فیصلے اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اب جاری بات ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں بند کمروں میں وہ یہ ہے کہ عمران خان الیکٹورل پالیٹکس جو ہوتی ہے، بیلٹ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے، جو سیاست کی پالیٹکس ہے، جو ووٹ کی پالیٹکس ہے، اس کے دروازہ جو پکڑا ہوا ہے جنہوں نے، جو گیٹ کیپر ہیں اس دروازے کے پالیٹکس کے، انہوں نے وہ دروازے عمران خان پر بند کر دیے ہیں، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ اور حامد میر صاحب نے تو یہاں تک کل کہہ دیا کہ اب تو یہ فائنل کیا جا رہا ہے اور اس چیز کے اوپر کیئرفل ڈیلیبریشنز کی جا رہی ہیں، سوچا جا رہا ہے، سوچ بچار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے یا پھر کوٹ لکھپت جیل میں رکھنا ہے۔ عمران خان کے پاس کچھ ہی دن بچے ہیں، یہ حامد میر صاحب نے کلیم کیا۔ اب اس سب کے اندر میری رائے یہ ہے کہ صرف 2 آپشنز نہیں ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کو ایک جانب تو ظاہری بات ہے جیل جو ہے اس کے اندر جو بھی جیل ہو جائے، بے شک آپ جا کے بلوچستان کی کسی جیل میں رکھ دیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی نظر بندی بھی ہو سکتی ہے، اور خان صاحب کی نظر بندی جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے کنسرنز آلریڈی ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ خان صاحب کی جو موومنٹ ہے وہ لیمیٹڈ کر دی جائے گی، خان صاحب جو روزانہ وہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جائیں گی، خان صاحب کو وایا انٹرنیٹ بھی چونکہ وہ نظر بند ہوں گے، ان کا جیل ایک طرح سے سب جیل جو ہے ان کی رہائش کا زمان پارک کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو وہ سب جیل قرار پا کر خان صاحب وہاں پر پھر کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پائیں گے۔ ابھی بھی عمران خان
خان صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بین ہے، اور خان صاحب نے کل ایک چٹکلا بھی چھوڑا اور بڑی مزے کی بات ہی، کہتے ہیں کہ میرا نام لینے پہ پابندی ہے تو آئندہ جو ہیں وہ قاسم کے ابا کہہ کے مجھے بلا لیا کرے میڈیا والے، تاکہ ظاہری بات ہے عمران خان کے بغیر کیا ہے میڈیا۔ اور میں آپ کو ایک اور شرطیہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ جو ٹی وی چینلز کی ریٹنگ گرنی ہے نا عمران خان نہ ہونے کی وجہ سے ٹی وی چینلز پہ، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہی سارے ٹی وی چینل مالکان جو کہ عمران خان مخالف ہے نا، انہوں نے حکومت کو جا کے کہنا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بندے ہاتھ دیکھ لو، کتنے عرصے اشتہاروں پہ چلیں گے، کتنا عرصہ سرکاری اشتہار چلیں گے۔ اصل ریونیو ماڈل وہی ہوتا ہے جس میں آپ خود کفیل ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنا یوٹیوب یا اپنی جو جرنلزم ہے وہ ادھر ادھر سے سرکاری اشتہاروں پہ، سرکاری ٹھیکوں پہ چلانا شروع ہو جائیں تو پھر ہم بھی مرہون منت ہی ہو گئے۔ لیکن نہیں، آپ کو جو ایک بالکل ریونیو کا بڑا جائز اور بالکل سیدھا اور حلال جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس ریونیو سٹریم کے اندر ہی آپ کام کریں تو ہی اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو اس میں وہ بھی کر پاتے ہیں، جج بھی کر پاتے ہیں کہ آپ ٹھیک بھی جا رہے ہیں کہ نہیں، ورنہ جو حوث لقمہ تر جو ہوتی ہے وہ تو لہجے کا جلال کھا جاتی ہے اور پھر وہ کسی لفظ کو حرمت نہیں مل پاتی اس سب کے اندر۔ تو یہی ہمارے میڈیا کا بھی انفارچونیٹلی حال ہو چکا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں اس وقت جو ڈسکس ہو رہی ہیں، اور انفارچونیٹ ہوگا کہ یہ ہو، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، پاکستان کا جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اسے آرگینک طریقے سے نہیں چلنے دیا جا رہا۔ یہ سیاست کا، یہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا، یہ پاکستان کے اندر رول آف لاء کا، یہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا، یہ پاکستان کے اندر جوڈیشل انڈیپینڈنس کا، ان سب کا نقصان ہے۔ یہ پاکستان کی عوام جو کہ اس ملک کی جمہوریت کے اندر جو جمہور ہے، اس ملک کی عوام جو اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ریولوشن وایا بیلٹ لانا چاہتی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں، یہ ان سب کا نقصان ہے۔ کسی بھی صورت یہ ایکسٹریم اقدامات جو ہیں یہ عمران خان کا نقصان نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔